صل على محمد وعلى آل كما صليت وعلى آل إبراهيم اللهم رب هذه وغيمة هذه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله نحن والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی سامعات، ماؤں، بہنوں، آج 12 ذوالحج ہے
قربانی کے 4 دن ہوتے ہیں۔ ہمارے مشہور ہے 3 دن کہ جی آپ 10، 11 اور 12 کو کر سکتے ہیں، حالانکہ قربانی 4 دن ہو سکتی ہے، آج بھی اور کل بھی، یعنی آج 12 ہے اور کل 13 ہے، 4 دن قربانی ہو سکتی ہے۔ ہمارے مشہور ہے کہ 3 دن قربانی ہوتی ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ 4 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھائی جن میں طاقت ہے، جانور نہیں ملا تھا یا کوئی اور مسئلہ بنا تھا، تو ان کے لیے آج اور کل کا دن بھی ہے کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر بندے کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے دنیا کے ہر معاملے میں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، شادی پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی خوشیوں پہ خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ غم کے موقع پہ رسم رواج بھی کرتے ہیں، پیسے پکڑ کے کر لیتے ہیں، ختم اور چلیس میں، یہ 7 10 میں، تیجا، کل خوانی، جن کا دین میں وجود ہی نہیں ہے، ان پہ ہم خرچ کرتے ہیں، اور جو چیز اللہ نے سنت جاری کر دی ہے، طریقہ جاری کر دیا ہے، اس پہ دھیان نہیں ہے۔ دراصل ہم رسمی لوگ ہیں، موسمی لوگ ہیں، یعنی رسومات کے چکر میں اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں، اور جن چیزوں کی تاکید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 1 سال بھی ایسا نہیں گزرا جب سے قربانی جاری ہوا، یعنی قربانی کے حکم نازل ہوا، تو اس وقت سے تا دم مفارقت دنیا، یعنی دنیا کو چھوڑنے تک ہر سال قربانی کی ہے۔ آخری سال جو آپ کا ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں، 100 اونٹ۔ حالانکہ گھر میں حالات یہ تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں خیبر فتح ہونے تک گھر میں 2 وقت کا کھانا یا 2 مسلسل دنوں کا کھانا نہیں پکتا تھا، تو مہینہ تو آگ نہیں جلتی تھی۔ تو پوچھا کسی نے کہ گزارا کیسے ہوتا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی ہمسایہ دودھ بھیج دیتا ہے، کوئی اور تحفہ آ جاتا ہے، اس سے گزارا کرتے تھے، یا پھر کھجور اور پانی، اس سے گزارا کرتے تھے۔ بلکہ ان کے بارے میں بھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے کھجور بھی ایسے یعنی سیر ہو کے نہیں کھائی جب تک خیبر فتح نہ ہوا۔ اس کے باوجود آپ ہر سال قربانی کرتے۔ ہمارے لوگ صاحب جائیداد ہیں، پلاٹ بھی ہوتا ہے، گھر بھی ہوتا ہے، اللہ جن کا نہیں ہے اللہ ان کو عطا فرمائے۔ تو سب کچھ ہونے کے باوجود وہ جی قرض ہے، اللہ کے رسول مقروض فوت ہوئے، حضرت ابوبکر قرض دینا تھا فوت ہوئے، حضرت عمر قرض دینا تھا فوت ہوئے۔ یہ قرض تو چلتا ہی رہتا ہے، چھوٹا موٹا حساب کاروباری لوگوں کا قرض تو چلتا ہی رہتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ وہ جی میں نے قرضہ دینا ہے تو میں قربانی نہیں کروں گا، آپ حصہ ڈال لیں، چھوٹا جانور کریں، لازمی قربانی کریں۔ عید کے موقع پہ مجھے ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا جی میں نے پہلی مرتبہ قربانی کی ہے، یعنی اللہ نے توفیق دی ہے۔ یہ توفیق کی بات ہوتی ہے، یہ آپ کہیں کہ پیسے سے ہوتا ہے، نہیں، یہ جگرے سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، دل بڑا کریں۔ رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کنجوس آدمی چاہے بھی تو وہ خرچ نہیں کرتا، اور آپ نے مثال بیان فرمائی گویا اس کے ہاتھ دونوں یہاں بندھے ہوئے، کوشش کرتا ہے خرچ کروں، جب سنتا ہے کہ سخاوت نبی کا یہ خاصہ تھا، اللہ کہتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے، لیکن ہاتھ کھلتے نہیں۔ اور سخی آدمی کی مثال ایسے ہے کہ دونوں ہاتھ کھلے، پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ اس کے باوجود کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہوں۔ تو عادت ڈالیں کہ اگلے سال جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، چاہے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ اللہ سے گزارش کریں کہ اللہ اگلے سال قربانی کرنی ہے، اگلے سال ہمارے حالات درست فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے،
خلفاء اربع کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہیں قربانی کرتے تھے، وہ کسی سال صرف اس لیے نہیں کی کہ لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں، حالانکہ حکمران تھے، سب کچھ تھا، تو کسی سال اس لیے چھوڑ دیے۔ جیسے یہ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ آئے تو آپ کے پیچھے انہوں نے 2 دن نماز پڑھی ہے، تیسرے دن آپ باہر نہیں نکلے، نوافل جو تھے، تو آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ تم باہر ہو، میں اس لیے نہیں نکلا کہیں تم پہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کبھی چھوڑنا بھی پڑتی ہیں، تو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جی یہ چیز ویسے نہیں ہے جیسے نماز، تو یہ سنت موقدہ ہے، قربانی ہر آدمی کرے اور ہر حال میں کرے، اللہ کا شکر کرے۔ اللہ کے رسول کا جو وہ 100 اونٹ تھے آپ نے آخری سال کیا، ہم تو تصور ہی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اونٹ 5 لاکھ کا بھی لگائیں، 4 لاکھ 5 لاکھ کا، تو آپ نے 5 کروڑ روپے ایک عید پہ خرچ کر دی۔ حالانکہ جب فوت ہوئے دنیا سے گئے تو ایک ذرہ تھی آپ کی ذرہ، وہ یہودی کو دی ہوئی تھی، اس کے بدلے میں جو یا گندم لی تھی اور ایک تلوار لٹک رہی تھی، مقروض فوت ہوئے، اس کے باوجود 100 جانور کرتے ہیں تو ہم ایک حصہ ڈالنے سے بھی عاجز ہو جاتے ہیں، حالانکہ اچھا بھلا کماتے ہیں۔ وہ جی حالات نہیں پورے ہوتے، حالات تو ساری زندگی پورے نہیں ہوتے، یاد رکھے جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ جیسے حج عمرہ، رسول فرماتے ہیں پیدر پہ حج عمرہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ اللہ سے تجارت ہے، حج عمرہ کرنے میں آپ کے پیسے لگتے ہیں، حج میں 12 لاکھ مثلا لگ جاتا ہے، 13 لاکھ، یہ عمرے میں تقریباً اتنے لاکھ لگتا ہے، لیکن آپ اس کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کا رزق بڑھا دیتا ہے، یہ اللہ سے تجارت ہے۔ تو اللہ تو سحال لیل و سحال نہار، دن رات ہر گھڑی میں اللہ تو خرچ کرتا ہے، ينفق کیف یشاء، وہ اللہ خرچ کرتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہ عادت چھوڑے کہ جی اگر قربانی کر لی باقی معاملات کیسے ہوں گے، بل کون دے گا، وہ اللہ سے گزارش کرے، اللہ تیرے لیے ہے، تو نے دینا ہے، ہم نے قربان کرنا ہے، اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک بہرحال ہر بندے کو جنہوں نے قربانی نہیں کی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی اس سال نہیں ہوئی کوشش کریں آج اور کل میں، اللہ تعالیٰ حالات بنا دے گا، آپ دعا مانگیں۔ رسول فرماتے ہیں جمعے والے دن جب امام کھڑا ہوتا ہے اس کے بیٹھنے تک آدمی جو دعا مانگ لے، ایک گھڑی ایسی آتی ہے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے سے، بجائے اس کے کہ آپ قربانی کا گوشت لوگوں سے مانگتے پھریں، اس سے بہتر یہ ہے اپنے گھر میں قربانی ہو تاکہ آپ لوگوں کو دینے والے بنیں۔ تو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، ہر بندے کو عادت بنائیں، مانگنے کی عادت چھوڑیں، اللہ پہ توقع رکھیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ رہ گیا تھا پچھلے جمعے سے، وہ بتانا چاہیے تھا، ٹائم کم ہوتا ہے کئی مرتبہ، بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے۔ تو وہ ہیں تکبیرات، تو یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صحابہ کی عادت تھی، صحابہ پڑھتے تھے، میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ اسی کے لائق ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر 2 مرتبہ، پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ہم دنیا کا سارا علم حاصل کرتے ہیں، مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ کیا کہ جی میں بڑی عمر ہو گئی ہے، نماز نہیں پوری آتی مجھے، نماز سکھا دیں۔ اب اس کا بھی تو حوصلہ ہے کہ بڑی عمر میں آ کے وہ پوچھ رہے ہیں جی نماز سکھا دیں، طہارت نہیں آتی، یعنی بچے تک پیدا ہو گئے، بالغ افراد، ان کو وہ شرم کے مارے پوچھتے نہیں ہیں۔ تو یہ سیکھیں کلمات، آپ اور میرے لیے ہیں، یہ تو زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ کٹ گیا، ختم ہو گیا، قبر میں چلے گئے، اگر ناپاکی والی ساری زندگی گزر گئی، یہ کلمات نہ سیکھے
رسول فرماتے ہیں کہ جو مرتبہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، آدھا زمین آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، صرف سبحان اللہ۔ الحمدللہ کہنے سے باقی زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور اللہ اکبر کے کیا ہی کہنے، اس کی تو سرفرازی ہے کہ آدمی دن اور رات میں وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اگر 2 رکعت نماز ہے جیسے فجر کی ہے تو 11 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے سامنے کہتا ہے، جتنا بھی گناہگار ہے ہمارے سامنے کوئی آگے کہے کہ تو سب سے بڑا ہے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ کسی کو تعریف پسند ہی نہیں ہے، تو اللہ کی تعریف کرے، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو جب آدمی ایک نماز میں 2 رکعت میں 11 مرتبہ اس نے اللہ اکبر کہہ دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو آپ سوچئے اللہ کتنا خوش ہوگا۔ اسی طرح سبحان اللہ کہنے سے اللہ کی پاکی ہے، الحمدللہ اللہ کے لیے تعریف ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہوتا ہے۔ تو نماز کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرشتوں میں کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ آپ سوچیں، پڑھا آپ نے ادھر ہے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ امام کے پیچھے یہ امام ہے، تو آپ نے یہاں الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تعریف اللہ کے لیے جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آپ نے یہاں پڑھا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں عام طور پہ ہوتا، امام کے پیچھے تو آپ قرات کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ نہیں سنتے، آپ صرف منہ میں پڑھتے ہیں، تو وہ اللہ کس قدر بڑا ہوگا، اللہ اکبر، کہ وہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، یعنی یہ گواہی ہو جاتی ہے فرشتوں کی۔ تو اللہ اکبر، اس کی کیا فضیلت کے کیا کہنے ہیں، اور صحابہ اس کو پابندی سے کہتے تھے۔ دوسری تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کبیر اور اکبر کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، اکبر اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور کبیر اس صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں میں صفت پائی جاتی ہے کہ اللہ کی بڑائی سب سے زیادہ ہے، کائنات میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں، کہ جس وقت کوئی نہ تھا اس وقت اللہ کی ذات تھی، آج اللہ ہے، لوگ بھی ہیں، اور لوگ چلے جاتے ہیں، پھر بھی اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور ایک وقت آئے گا جب موت کا فرشتہ اس کو بھی موت آ جائے گی، کوئی دنیا پہ باقی نہ رہے گا، اس وقت بھی اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اس لیے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، اور تعریف اللہ کے لیے بہت زیادہ، جیسے آپ التحیات میں بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے لیے تعریف، زبانی تعریفات، والصلوات جسمانی تعریفات، جی آپ عبادت جو کرتے ہیں وہ جسم سے کرتے ہیں، آپ کا ایک ایک عضو کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ نے نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے، 5 انگلیاں اٹھائیں، یعنی 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھا، اللہ فرشتہ لکھ دیتا ہے اس نے یہ عبادت کی ہے، حالانکہ اس کو الفاظ نہ بھی آتے ہوں۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کے عربی کے الفاظ ان سے ادا نہیں ہوتے، تو ہاتھ اٹھانے سے ہی فرشتہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے اللہ اکبر کہا ہے، اللہ اکبر کہا ہے تو وہ ثواب لکھ لیتا ہے اس نے کہی، حالانکہ فرشتے تو جانتے نہیں ہیں آپ کے منہ کے کلمات، وہ صرف وہی جانتے ہیں جو آپ ظاہری الفاظ کرتے ہیں، وہ کلمات تو اللہ جانتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کرے، اللہ یہ فرشتوں کے بغیر بھی اللہ جانتا ہے۔ تو یہ کلمات والحمدللہ کثیرہ، اتنی تعریف اللہ کی، اتنی تعریف اللہ کی کہ کائنات میں کسی اور کی تعریف ہے۔ آپ درختوں کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، آپ دیکھتے ہیں دریا کے بہاؤ کو دیکھتے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ، آپ پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، آپ وہ سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہیں، آپ صحرا کو دیکھتے ہیں، آپ زرخیز زمین کو دیکھتے ہیں، آپ بیج کو دیکھتے ہیں، آپ بیج کے اگنے کو دیکھتے ہیں، آپ اس کی فصل کو دیکھتے ہیں، آپ اس کی کٹائی کو دیکھتے ہیں، آپ انسانوں کو دیکھتے ہیں، آپ حیوانوں کو دیکھتے ہیں، آپ جنوں کو دیکھتے ہیں، یا نظر آئے جو دنیا میں کائنات میں چیزیں ہیں، آپ مشینری کو دیکھتے ہیں، آپ بلڈنگوں کو دیکھتے ہیں، آپ معماروں کو دیکھتے ہیں، آپ تاجروں کو دیکھتے ہیں، آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ بناوٹوں کو دیکھتے ہیں، آپ اصولوں کو دیکھتے ہیں، آپ رنگوں کو دیکھتے ہیں، آپ حالتوں کو دیکھتے ہیں، تو تب بھی بے اختیار اگر آپ نہ بھی کہیں تو پھر بھی دل چاہتا ہے کہ سبحان اللہ یا الحمدللہ۔ اور یہ اللہ کی تعریف ہی ہے۔ آدمی جتنا بھی متکبر ہو، کافر ہو، اللہ کا انکار کرنے والا، اس کا سایہ وہ زمین پہ پڑتا ہے، یعنی آپ اگر اللہ کو نہیں بھی مانتے تو اللہ نے آپ کے سائے، اللہ کی تعریف ایسی ہے کہ آپ کا سایہ پھر بھی زمین پہ پڑتا ہے۔
اینما تولوا ثم وجہ اللہ، اور جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات موجود ہے، یعنی اللہ کا علم موجود ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ ہے بکرتم و اصیلا، اللہ کی پاکی ہے، بکرا کہتے ہیں صبح بہت پہل کو، اور اصیلا شام کے پہر، یعنی اللہ کی تعریف صبح بھی اللہ کی تعریف، شام کو بھی اللہ کی تعریف، صبح کو بھی اللہ کی تعریف، رات کو بھی وہ سورج نکلتا ہے تب بھی اللہ کی تعریف ہے، غروب ہوتا ہے تب بھی اللہ کی تعریف ہے، چاند چمکتا ہے اس کی روشنی ہوتی ہے اللہ کی تعریف ہے، ستارے روشن ہوتے ہیں اللہ کی تعریف ہے۔ تو اللہ کی تعریف سے زیادہ کائنات میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، اللہ کی پاکی کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ ہم انسانوں کا جسم دیکھیں، گندگی موجود ہے، خون ہے وہ بھی گندا ہے، تھوک ہے وہ بھی گندی ہے، آپ آنکھوں کی گدیں ہیں وہ بھی گندی ہیں، کانوں کی میل ہے وہ بھی گندگی ہے، جو کھانا آپ پیشاب کرتے ہیں وہ بھی گندگی ہے، جو لقمہ آپ چبا لیتے ہیں وہ بھی گندگی ہے۔ آپ کبھی اپنا لقمہ وہ گرا ہوا اپنا ہی چبایا ہوا دوبارہ نہیں کھاتے ہیں کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو اللہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، ان چیزوں سے، ان خوبیوں سے، ان صفات سے مبرہ ہے، وہ سراپائے پاک ہے شروع سے لے کے آخر تک، اس کی ذات بھی، اس کی صفات بھی، اس کے نام بھی، اس کے اوصاف بھی، اس کی خوبیاں بھی، اس کے کام بھی، اس کے کارنامے بھی، اور جو بھی اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو بھی پاک بنا دیتا ہے۔ وہ نور سے ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، اللہ فرماتا اللہ جو آسمان و زمینوں کا نور ہے، یعنی نور کا خالق بھی اللہ ہے، اور کوئی نہیں جانتا اللہ کب سے ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے 6 دنوں میں بنایا، ہفتے سے شروع ہوئے جمعرات تک اینڈ کر دیا، اور جمعے والے دن عصر کے بعد پھر حضرت آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ میں گزارش کروں گا، بعض بھائی اندر جوتے لے کے آ جاتے ہیں جہاں آپ بیٹھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ باہر رکھا کریں، وہاں کوئی آدمی بیٹھے گا، کپڑے گندے ہوں گے، اس کو تکلیف ہوگی، تو اس سے بچا کریں۔ یا جوتوں کا ڈر ہے تو اللہ سے دعا مانگیں کہ ہمارا عجیب ہی ملک کہ آپ دیکھیں گے کہ سنگلیاں لگائی ہوئی ہیں گلاسوں کو، کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ ہے جی، آگے جوتا رکھتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی، پیچھے رکھتے ہیں تو جوتا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات درست فرمائے، اللہ ہماری سوچ درست فرمائے۔ کتنا دن کوئی گزارا کر لے گا چوری کر کے؟ جوتے کا کیا ہے، یعنی آدمی وہ گرا ہوا ہی ہوگا جو ان چیزوں کی چوری کرتا ہے، کسی کی رسی اٹھا لی، کسی کا جوتا اٹھا لیا، کسی کی کوئی چیز اٹھا لی، گندی عادتیں پڑی ہوتی ہیں معاشرے میں رہتے ہوئے۔ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو یہ سکھاتا ہے، عارضی دنیا کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ چھوٹی سی چیز رسول اللہ فرماتے ہیں چور پہ لعنت ہے کہ وہ رسی کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، ہاں جی، کبھی کسی وجہ سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کبھی کسی وجہ سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو جوتے باہر رکھا کریں، اللہ تعالیٰ جو دینے والا ہے وہ اور توفیق دے گا۔ اگر کوئی لے گیا اس کا بھی بھلا، اس کو شاید ضرورت، اور مسجد سے اللہ کے گھر سے چیزیں اٹھا کے لے کے جانا، یہی تو ایمان ہے، اتنا ایمان ہوتا ہے، یعنی جوتوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اور آدمی کو وہ ڈر لگا رہتا ہے کہ جی کوئی جوتا نہ اٹھا کے لے جائے۔ بہرحال مسجد گندی ہوتی ہے تو جوتے کو باہر رکھے۔ تو اللہ کی تعریف ساری کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اور جس بندے کو، بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے کہ جب ہم یہ موضوع شروع کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں دیکھیں جی فرقہ پرستی ہے، وہ جی یہ انہوں نے اب شروع کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی مجھے تو آتا ہی صرف یہ، اللہ کے نام کے علاوہ تو مجھے کچھ آتا ہی نہیں۔ اپنی ساری زندگی میں اگر صرف رب کی معرفت ہو جائے، صرف اللہ کی معرفت ہو جائے، اللہ کی پہچان، کہ میں نے ساری زندگی میں 8 سال میں پڑھا ہوں، دین کا علم حاصل کیا ہے، 2-3 سال میں حفظ کیا ہے، 11 سال وہ ڈال لیں، اور 12 سے 14 سال مجھے پڑھاتے ہوئے ہو گئے، یعنی تقریباً 26 سال میں اگر اللہ یہی قبول کر لے کہ میری معرفت حاصل ہوگی، اس سے بڑی خوبی کیا ہے؟ آپ یعنی خوش ہوں، اللہ کی جب تعریف ہوتی ہے مومن خوش ہوتا ہے۔ رسول فرمایا، قرآن کہتا ہے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ماتھوں پہ تیڑیاں پڑ جاتی ہیں اور دل تنگ ہو جاتے ہیں، نفرت ہو جاتی ہے، یہ کیا شروع کر دیا موضوع ہے جی، اور اس کو سمجھتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اور اتنے
درویشوں کو، اتنے پیروں کو، فقیروں کو، زندوں کو، مردوں کو، قبروں میں اور چیزوں کو ماننے والے اب ایک اللہ کو مانیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، اور پھر اللہ کے بندے ہیں پھر انہیں پکارتے کیوں ہیں؟ پکارنے کہا کہ صرف اللہ کا، یعنی وہ جو نیک لوگ جنہیں آپ تصور کرتے ہیں، میں نے بارہا کہا ہے آپ کسی کو نیک سمجھ سکتے ہیں، نیک کہہ نہیں سکتے، آپ گمان کر سکتے ہیں۔ آپ مثلا میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، آپ سمجھیں گے کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے، لیکن میرے دل میں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ریاکاری ہو، میرے دل میں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی آپ کو علم بتاتا ہے تو آپ ہو سکتا ہے اس کے دل میں وہ لوگ تعریف کر دیں، تو آپ کسی کے بارے میں کنفرم کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے آپ جن کہتے ہیں جی اولیاء اللہ، اور مجھے آپ کو کیا پتا ہے اولیاء اللہ کون ہے؟ اور جن کو سند ہی نازل نہیں ہوئی، سند ہے رسول اللہ کی، سند ہے صحابہ کی، ان کے بعد کسی کے ایمان کی آپ گواہی نہیں دے سکتے۔ جب کسی کے ایمان کی نہ میری نہ میں آپ کی، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے جی۔ وہ کہتے تھے کہ آمنا، وہ کہتے تھے منافقین ہم ایمان لائے، آرابی، تو اللہ کہتے ہیں کلم تؤمنو، اے پیغمبر فرما دیے تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ کلمہ پڑھنے سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، مسلمان ہو گئے، لیکن ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا تعلق میرے رب سے ہے، یعنی دل کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے۔ لا یعلمھا الا ہو، اس دل کی کیفیت کو، چیزوں کی کیفیت کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں، اور پھر نیک سمجھنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم پوجنا شروع کر دیں، ان کے عرس کریں، ان کی قبروں پہ چادریں چڑھائیں، ان پہ جا کے مرادیں مانگیں یا نظریں نیاز دیں؟ یعنی ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، ہو سکتا ہے نہ ہو، آپ میرے بارے میں گمان کریں کہ جی یہ بہت پہنچا ہوا ہے مثلا، ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے میں نہ ہوں، میرے والد جو ہیں شیخ الحدیث، اب میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ والے ہیں، میرا گمان ہے، اور گمان کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، اچھا برا ہو سکتا ہے، آپ کنفرم کسی کو نہیں کہہ سکتے، آپ کسی کے ایمان کی گواہی نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے چلو کوئی نیک بھی ہے، آپ مان لیا نیک تھے، بزرگ تھے، علی حجویری تھے، بابا فرید تھے، لال شہباز قلندر تھے، آپ نام جتنے مرضی لے لیں، نیک ہوں گے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کی قبروں پہ جائیں، ان کے نعرے لگائیں، چادریں چڑھائیں، نظر و نیاز دیں، وہ جی بکرا لے کے جانا ہے، سخی سرور لے کے جانا ہے، فلاں کرنا ہے؟ یہ کون سی شریعت؟ یاد رکھیں، اگر آپ کو ساری زندگی عبادت، آپ نے قربانی مثلا کی ہے، قربانی کرنے کے بعد وہاں آپ نے پڑھا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا ما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین یا وانا من المسلمین اللہم لک ومنک اللہم منی ومن اہل بیتی اللہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ آپ نے وہاں اللہ اکبر کا نام بھی لیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ فلاں بھی پڑھا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، تو پھر اس کلمے کی حیثیت کیا ہے جی؟ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، واسطوں کی اللہ کو ضرورت نہیں، واسطوں کی میرے اور آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس سپیکر کے توسط سے ادھر میں سنا سکتا ہوں، ظاہر یہ نہ ہو تو آواز کم ہوگی، ہمیں واسطوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو واسطوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ تک آواز پہنچانی ہے تو فلاں شخصیت کو آگے کرو، وہ آگے بڑے کو کرے، وہ بڑے کو کرے، اس سے بڑے کو کرے۔ وہ جی سیڑھی کسی بلڈنگ کی چھت پہ چڑھنا ہے تو آپ کو سیڑھی لگانا پڑے گی، اللہ بلڈنگ ہے، اللہ چھت ہے، اللہ کہتا ہے کہ نحن وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور بعض لوگ جب یہ نئی نئی باتیں سنتے ہیں، کوئی نئے آ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ کیا شروع کر دیا۔ اگر آپ کو اللہ کی پہچان نہیں ہے تو پھر آپ کو نہ دین کی پہچان ہے، نہ رسول کی پہچان، نہ آپ کو قرآن کی پہچان۔ اللہ کی پہچان تو سب سے پہلے، اور 40 سال سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون جانتا تھا؟ مکے کے لوگ جانتے تھے، تورات انجیل میں اگر تذکرہ ہے تو وہ عبرانی لوگ جانتے تھے، ہم بر صغیر کے لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا تھا؟ لیکن جب ان کے ساتھ رسول اللہ لگ گیا
ہاں جی، محمد بن عبداللہ تھے، مکے کے باہر کوئی نہیں جانتا تھا، یا چند کوئی لوگ جانتے ہوں۔ بنو سعد جہاں آپ نے دودھ پیا، بنو نجار جو آپ کے وہ نانکے تھے وہ شاید جانتے ہیں، لیکن جب آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنے، لفظ اللہ جب ساتھ لگا، نبی اللہ، رسول اللہ، ہاں جی، کتاب اللہ جب آپ پہ نازل ہوئی، تو پھر دنیا کائنات میں ہر ذرہ ذرہ محمد کو جانتا ہے صلی اللہ۔ تو اللہ کی ذات تو اصل ہے، اگر آپ کو اس کی پہچان نہیں ہے، یا اللہ کی توحید سنتے ہوئے ماتھے پہ تیوڑیاں پڑتی ہیں، دل سخت ہوتے ہیں، دیکھو جی بزرگوں کی مخالفت ہو رہی ہے، اور بزرگ کون ہوتے ہیں؟ آج تک یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ انبیاء کے ساتھ ہی بس ان کا ایمان ہوتا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی، بس صرف اس لیے صحابہ کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہما، عورت ہے تو رضی اللہ عنہا، زیادہ عورتیں رضی اللہ عنہن، یا کلمات ہم بول دیتے ہیں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، ان کی گواہی ہے۔ سورہ حشر کی 3 آیات 7، 8، 9 یہ اگر آپ پڑھ لیں تو صحابہ کی گواہی ہے، سورہ حشر 28واں پارہ۔ باقی ان کے بعد آنے والے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں، جن بزرگوں کو آپ کہتے ہیں بڑی کرنی والے ہیں، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میں بانگے دول کہتا ہوں، دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں، کسی کے دل کا کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا ہے، علم صرف اللہ کو ہوتا ہے، میرا اور آپ کا گمان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کائنات میں سب سے زیادہ، اللہ کی بڑائی کائنات میں سب سے زیادہ، اللہ کی پاکی کائنات میں سب سے زیادہ، اللہ کی خوبی، اللہ کی اچھائی، اللہ کا حسن، اللہ کا جمال، اللہ کا کمال، اللہ کا جو آپ دنیا میں خوبیاں دیکھتے ہیں اس کا سب سے زیادہ لائق اللہ کی ذات ہو۔ تو باقی چیزیں تو ثانوی حیثیت، ہم میں سے کوئی اچھی آواز والا ہے وہ اللہ نے عطا کی، ہم میں سے کوئی خوبصورت ہے وہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا، ہم میں سے کوئی نیک ہے وہ نیکی اللہ کے دیے ہوئی چیزوں سے کرتے ہیں، جو زبان سے ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ اچھے کلمات بولتے ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی زبان سے بولتے ہیں، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بولتے ہیں۔ ایک ایک سانس جو میں لے رہا ہوں، کائنات کا ہر بندہ جو ایک ایک سانس لیتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی عطا سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، ذاتی طور پہ کسی کا کچھ نہیں ہے۔ انبیاء بھی جو ہیں وہ اللہ کے محتاج، خبر دینے میں اللہ کے محتاج، وحی دینے میں اللہ کے محتاج، وحی آگے پہنچانے میں اللہ کے محتاج۔ رسول کائنات سے بڑا تو کائنات میں کوئی نہیں، ان پہ تو ساری کائنات قربان ہے، لیکن رسول بذات خود عطا ہے اللہ کی، اللہ نے عطا کیا ہے، تو پھر اس لیے ان کو مقام ملا ہے۔ اللہ کی ہستی کے علاوہ کائنات میں کوئی ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، یعنی اللہ کی ذات ہے، اور اس ذات کا وجود اس وقت سے ہے جب کوئی چیز کا وجود نہ تھا، اس نے پھر وجود بخشا۔ دنیا میں جو رعنائیاں، خوبصورتیاں، جو آپ کو دنیا میں حسن و جمال، دنیا میں جو آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، جو صفات نظر آتی ہیں، خوبیاں نظر آتی ہیں، حسن نظر آتا ہے، جمال نظر آتا ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ بندے کا کسی کا بھی ذاتی نہیں ہے۔ جمادات میں سے ہو، نباتات میں سے ہو، چرند میں سے ہو، درند میں سے ہو، انسان میں سے ہو، حیوان میں سے ہو، فرشتوں میں سے ہو، انبیاء میں سے ہو، سمندر کی مخلوقات ہو، خشکی کی مخلوقات ہو، صحرائی زمین ہو، زرعی زمین ہو، بنجر زمین ہو، پہاڑوں کے وہ بڑے بڑے اونچے سلسلے ہوں، یا دریاؤں کا بہاؤ ہو، یا سمندر کی لہریں ہوں، ساری چیزیں اللہ کی ہر جو صفت ہے اس کو خوب واضح وہ ہمیں نظر آتی ہیں اور بیان کرتی ہیں۔ یہ تو دلوں کا ایک ہے انداز، جو آدمی اللہ کی پہچان کر لیتا ہے، اللہ کی پاکی کو پا لیتا ہے، اللہ کی صفات کا قائل ہو جاتا ہے۔ جہاں اللہ نے کہہ دیا سمیع البصیر، وہ سننے والا، وہ دیکھنے والا، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے اللہ کو، ہمیں تو رسول نے یہ دین پہنچایا، ہمیں قرآن کہتا ہے، ہم اسی وقت ایمان لائے، ہم نے کہا جو کہہ دیا برحق، جو نہیں کہا وہ نہیں ہے۔ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی اللہ کی ذات کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے بارے میں مثالیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کا ہم جسم کوئی کہیں کہ اللہ کا جسم کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، اللہ کا پاؤں کیسا ہے، اللہ کس کیفیت میں بیٹھا ہے،
اللہ اپنے عرش پہ کیسے ہے؟ قرآن میں 7 جگہ آیا ہے، 7 جگہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ اب استوا کے معنی علماء کرتے ہیں لغت کے لحاظ سے۔ استوا کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ استوا کا معنی ہے کسی چیز جگہ جا کے ٹھہر جانا، کسی چیز جگہ جا کے۔ استوا کا معنی ہے کسی پہ چڑھائی کرنا۔ استوا کا معنی ہے کہیں جانے کا راستہ اختیار کرنا۔ تو استوا کے بہت سے معنی ہیں، لیکن یہ ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ اپنے عرش پہ کیسے مستوی ہے۔ بس ایمان ہے، رسول نے کہہ دیا۔ رسول فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا، کہا جائے گا ہر چیز کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ کہیں گے اللہ نے۔ تو آگے سے کہے گا جب ہر چیز کا، جیسے ہم کہتے ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو یہ دنیا کو کس نے بنایا؟ کہتے ہیں اللہ نے بنایا۔ پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ بھی تو ایک ذات ہے۔ فرمایا جب یہ کہا جائے تو پھر استغفار کرو، پھر وہاں کہو اعوذ باللہ پڑھو، یعنی ان سے بحثوں میں نہ پڑھو۔ بس اللہ ہے، قیامت کے دن اسے دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور بعض ایسے ایمان والے ہوں گے جیسے انبیاء ہیں، شہداء ہیں، کہ ہر روز ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور ہم بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ کے چہرے کو، اللہ کے نور کو، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس دنیا میں اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا معراج کی رات، تو حضرت عائشہ کہتی ہے وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اللہ کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا بنی اسرائیل نے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھیں۔ حالانکہ وہ یقین کیسے؟ کبھی انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے، وہ معجزہ ہے، پتھر میں مارتے پانی نکل آتا، اس کو پھینکتے سانپ بن جاتا۔ اسی لاٹھی کو اگر پانی کی لہروں پہ مارتے اللہ وہاں رستے بنا دیتا۔ سب کچھ دیکھ لیے، فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا، لیکن ایسی بدبخت قوم، انہوں نے کہا اس وقت مانیں گے جب اللہ سامنے آ جائے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو اس پہاڑ کی طرف، اگر یہ قائم رہ گیا پھر تم مجھے دیکھ سکتے ہو، لیکن اگر یہ قائم نہ رہا تو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لن ترانی، قرآن کہتا ہے موسیٰ تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ وہ موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ اللہ چاہے، اللہ نے درخت میں آواز پیدا کر دی۔ مدین سے واپسی پہ بیوی کو لے کے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ وہاں روشنی نظر آئی، سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا۔ انہوں نے بیوی کو کہا یہاں ٹھہرو، میں نے دیکھی ہے، انی آنست نارن، آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے وہ آگ کا انگارہ لے کے آ رہا ہوں، تاکہ وہ ہم سردی میں کام آئے گا، گرمی ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ حرارت مل جائے گی یا روشنی مل جائے گی۔ مولانا نواز صاحب یہ ٹائم تو نہیں ہے آپ کے آنے کا، آپ پڑوسی ہیں مسجد کے، میں گزارش کروں گا بھائیوں سے کہ ٹائم پہ آیا کریں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے وقت میں آتا ہے امام کے بیٹھنے سے پہلے، اللہ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ جو دوسرے وقت میں آتا ہے، ابھی امام نہیں آیا، دوسرے وقت میں آتا ہے، اللہ اسے گائے کی قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ جو تیسرے وقت میں آتا ہے، فرمایا بچڑے یا بکرے کی قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ جو چوتھے وقت میں آتا ہے، فرمایا مرغی کی وہ قربانی کا، جیسے اللہ کے راستے میں کوئی کر دے اس کا ثواب دیتا ہے۔ اور جو پانچویں وقت میں آتا ہے، فرمایا وہ انڈے کی، جتنا انڈا کوئی کسی کو اللہ کے راستے میں کسی کو کھلا دے، وہ اللہ کے راستے میں دے دے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا یہ 5 وقت جب ختم ہو جاتے ہیں، بیٹا نا ادھر بیٹھ، بچے ہوتے ہیں، بچوں کو ڈانٹا بھی نہ کریں بغیر وجہ کے۔ بچوں نے شرارت کرنی ہے، آپ کہیں نہیں انہیں مسجدوں میں نہ لائیں، تو انہوں نے بڑے ہو کے کہاں آنا ہے؟ ان کو عادت ڈالیں مسجدوں میں آنے کی۔ اللہ اس بچے کو سلامت رکھے۔ اللہ جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے، جن کی ہے اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ فرمایا جب یہ 5 وقت ختم ہو جاتے ہیں،
اونٹ کی قربانی، وہ گائے کی قربانی، بکرے کی قربانی، مرغی کی قربانی، انڈے کی قربانی. فرمایا پھر اس کے بعد جب امام خطبہ دینے لگتا ہے فرشتے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، گویا جو بعد میں آتے ہیں وہ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، صرف نماز پڑھتے ہیں. تو اگر آپ وہ یہ ساری اوقات ضائع کر دیتے ہیں، چلو جی کوئی نہیں جی جائیں گے نماز کے وقت، نماز تو مقصد ہی، نماز تو عصر کی بھی پڑھنی، اور جمعے والے دن آپ جمعہ نہیں پڑھتے، مثلا آپ سفر میں آتے تو ظہر پڑھ لیں گے. نماز مقصد نہیں ہے، جمعے والے دن خطبہ مقصد ہے، اور خطبہ بھی ایسا ہو لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے. اس لیے لوگوں کو وقت پہ آنے کا کہیں اور لوگوں کو وقت پہ آنے کی ترغیب دیں. اور یہاں میں گارنٹی سے کہتا ہوں بغیر مقصد کے ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں. سارے خطبے اٹھا کے دیکھیں، ہم مقصد کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیں، آئیں بیٹھیں، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کی خوشنودی کے. اللہ پاک اسی حالت پہ قائم رکھے، اللہ اسی پہ زندگی دے، اسی پہ موت عطا فرمائے. لوگوں کو دعوت دیں، بٹکے ہوئے لوگوں کو، کون کہاں پھرتے غیروں کے در پہ. اور جی بعض لوگوں کی عادت ہے جی جمعے والے دن دربار پہ کسی پہ چلے جائیں، وہاں نماز پڑھ لیں، ذکر اذکار کر. اور ان چیزوں کا تو وجود ہی نہیں ہے. آپ دربار کی بات کرتے ہیں، پکی قبر کا وجود نہیں ہے. قبر کے اوپر ایک اینٹ بھی پکی نہیں ہونی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے اندر بھی اینٹ پکی نہ ہو. وہاں آپ سلیب ڈالیں، وہاں آپ سیمنٹ کی تیار کروائیں، جو آگ میں نہ پکا ہو اسے وہاں نصب کریں. پکی قبر کا جب وجود نہیں ہے تو پھر کسی دربار، کسی کمرے کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، جمعہ صرف مسجد میں، آپ یاد رکھیں کسی مسجد میں قبر نہیں بنا سکتے. جہاں عبادت ہوتی ہو وہاں قبر نہیں ہونی چاہیے. ساتھ ہوتی ہے جی، مسجد آگے ہے پیچھے قبر ہے، پھر تصور تو آپ اس قبر کا کر کے آتے ہیں. یاد رکھیں گمراہی کے راستے بڑے ہی خوشنما ہوتے ہیں. بڑے اچھے اچھے لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ جاتے ہیں اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اپنے جیسے. تو یہ جو دن ہے دنیا میں، یہ دن جتنے بھی دن، بلکہ جمعے کو عید کا دن بھی کہتے ہیں، رسول فرماتے ہیں عید کا دن ہے. یہ دن ہو باقی دن ہو، جتنی خوبیاں ہیں، جتنی رعنائیاں ہیں، جتنی رونقیں ہیں، سارے اللہ کے کن کہنے سے ہوتے ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سورہ یاسین اس کی 82 نمبر آیت کہ اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ فرشتوں کو بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جب زمین و آسمان بنائے تو اللہ نے فرشتوں کی مدد کے بغیر بنائے. یہ تو صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی پاکی کرتے. فرشتے کھانا نہیں کھاتے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے ہیں، ہر وقت اللہ کی بات کرتے ہیں. کوئی فرشتہ سوتا نہیں، سستی نہیں کرتا ہے، ہاں جی کام کرتے ہیں، جو اللہ نے کہہ دیا کرتے ہیں. اللہ ان کے بغیر بھی کر سکتا ہے. ان فرشتوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اللہ نے نور سے بنایا ہے. اگر اللہ کو ضرورت ہوتی اللہ ان کو کہتا. اللہ کا اگر کوئی شریک ہونا چاہتا تو فرشتوں میں سے ہوتا. ہم نے تو انسانوں میں سے بنا لیے، اور بغیر کسی دلیل کے، جس کو اچھا لگا، جو ہم نے سمجھا یہ نیک ہے، چلو جی اس کی قبر بناؤ، اس پہ میلہ لگاؤ جی، اس کے نام کے نیازیں دو جی. ہر جمعرات کو روحیں آتی ہیں. وہ کیا صرف مسلمانوں کی آتی اور غیر مسلموں کی نہیں آتی؟ پھر یعنی اپنی طرف سے عقائد بنا کے جو مرضی اس کو دین کا نام لبادہ اوڑھ دو. بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑے روشن چہروں والے، اور رنگ کے سفید ہونے کا نام نور نہیں ہوتا. نور وہ ہے جو دل میں بیٹھ جائے اور اللہ سے تعلق مل جائے. پھر تو ٹرمپ میں چہرہ بہت سفید ہے، پھر اس کا بھی چہرہ نورانی. اور جی حضرت صاحب بڑے نور والے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے اس کے دل میں نور ہے کہ نہیں؟ اس نور کا تعلق صرف اللہ سے. تو اللہ وہ نور ہے زمین و آسمان کا. تو اس اللہ کی مثال کیا ہے کہ جیسے ایک تاکچہ ہے. پرانے دور میں بیبیاں جو تھیں وہ بنا لیتی تھیں کہ جب فریج نہیں ہوتی تھی آلے بنائے ہوتے تھے. اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو،
پرانے لوگوں کو سب کو علم ہے، تو اس میں دہی رکھ لینا، دودھ رکھ لینا، وہ چیز رکھ لینا، تو ایک سائڈ پہ بنایا ہوتا تھا۔ تو اللہ کی مثال اللہ بیان کرتا ہے سورہ نور میں کہ جیسے ایک آلہ ہے، اس میں ایک چراغ میں وہاں اس کی روشنی پھیلتی ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، اللہ کہتا ہے نہ اس کا مشرق ہے نہ اس کا مغرب، اللہ کی کوئی حد نہیں۔ اللہ اگر آسمانوں سے اوپر ہے عرش پہ تو اس کا علم ہم تک محیط ہے۔ ہم اپنے مرضی سے ایک کلمہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایک جو کیڑی، جس کو آپ کیڑا کہتے ہیں، اس کا جسم کتنا ہوگا، چھوٹا سا، اس کے ایک ایک فعل کو اللہ جانتا ہے۔ اس کی ٹانگیں بنانے والا، اس میں بھی دل ہے، وہ بھی محسوس کرتی۔ خوراک کو دیکھ کے آپ نے دیکھا ہوگا پوری قطار بنائی ہوتی۔ ہم انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، ہم بغیر ترتیب کے چلتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے یہ جانوروں کو، چونٹیوں کو سمجھ آتی کہ جی کیسی قطار بنانی ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا، سمجھ ہمیں بھی دی، لیکن ہم ان کو استعمال نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی پہچان کریں۔ اللہ کے راستے کے علاوہ جون سا بھی راستہ ہے گمراہی کا راستہ ہے۔ تو صحابہ کرام، پھر حضرت ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، ان 14 دنوں میں وہ بازاروں میں نکلتے، خاص طور پہ پہلے 10 دنوں میں تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیریں کہتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ تکبیریں کہتے ہیں۔ مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، سعید بن مسیب، وہ سعید بن جبیر، یہ بھی تابعی صحابہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ بھی بڑے تابعی ہیں۔ یہ سارے تکبیریں کہتے تھے۔ مسلمانوں کی عادت ہوتی مسجد میں نماز کے بعد، ہم نے تو شاید کسی بھی نماز میں وہ کہی نہیں کبھی تکبیر، کہ نماز ختم ہوئی، نماز کے بعد چونکہ لوگ جمع ہیں تو تکبیر پڑھ دی جائے، لوگ امام پہلے پڑھے، 7 لوگ پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرا خیال ہے اس مسجد میں بھی نہیں ہوئی ہے، کیوں جی؟ جب سے چاند نظر آیا ذوالحج کا، کسی ایک نماز پہ ہے جی 3 دن ہوتی نہیں، 10 کے 10 دن، بلکہ آج بھی اور کل بھی 13 ذوالحج تک، عصر تک، کیونکہ پھر مغرب سے اگلا دن شروع ہو جائے، تو عصر تک ہم صرف 3 دن سمجھتے ہیں۔ یہ 13 کے 13 دن تکبیر کہی جائیں گی، امام کہے گا، ساتھ ساتھ لوگ کہیں گے۔ مسجدوں کی آواز صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں مسجدیں گونجتی تھی، امام کہتے تھے، لوگ ان کے ساتھ کہتے تھے۔ تو آج انشاءاللہ میں جمعے کے بعد کہوں گا تو آپ لوگ انشاءاللہ کہیں گے۔ کل عصر تک اگر نہیں علم تھا، یہ سوچ لیں، جب سے سمجھ لیں، جب سے ذوالحج کا چاند نظر آئے، پہلے 1 ذوالحج سے ہر نماز کے بعد ہر مسجد میں تکبیرات ہونی چاہیے، اور لوگ ان تکبیرات کو سن کے تکبیرات کہیں، بازاروں میں نکلتے ہوئے تکبیرات کہیں، اور اللہ کا نام لینے سے شرم آتی ہے، گانا گاتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، جی بری گالیاں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، کیسے آپ لڑائی ہوتی ہے تو کچھ شرم ہے، آپ پتہ ہی نہیں، بعد میں اگر اس کی ویڈیو بنی ہو تو آدمی خود شرمسار ہوتا ہے۔ جب کسی اور چیز میں شرم نہیں ہے تو اللہ کا نام لینے میں بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، اور عورتیں اپنے گھروں میں بچوں کو سکھائیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیرات کہیں جائیں، امام کہیں، لوگ کہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔